اور اگر میں جانتا کہ میں اس کے پاس صحیح سالم پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور اس کی ملاقات پسند کرتا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں کی میل دھوتا، اور ضرور ضرور اس کی بادشاہت اس زمین تک پہنچ جائے گی جو میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑی عالمی طاقتیں تھیں۔ ایک فارس یعنی ایران کی طاقت تھی، اور ایک روم کی طاقت تھی۔ ایران کا جو بادشاہ تھا اس کو کسریٰ کہتے ہیں، اور جو کیسر روم تھا، جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو ہرقل کہتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حکمرانوں کو خط لکھے اور اسلام کی دعوت دی۔ کسریٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، جبکہ کیسر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا نہیں، پاس رکھ لیا۔ جب ہرقل کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور یہ روایت ہے جو بخاری کتاب و تفسیر میں آئی ہے، اور اس میں جو ہرقل کے الفاظ ہیں خاص طور پر وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت کچھ اس طرح ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مجھ سے بیان کرتے ہیں، ابو سفیان نے میرے روبرو بات کرتے ہوئے کہا، میں اس میعادی صلح کے دوران میں جو میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی چلا گیا۔ کہا اس اسنا میں کہ میں شام میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط ہرقل کے پاس لایا گیا۔ کہا اور دہیہ کلبی وہ خط لایا، اور اس نے بصرہ کے سردار کے سپرد کیا، اور بصرہ کے سردار نے ہرقل کو پہنچا دیا۔ ہرقل نے پوچھا کہ کیا اس شخص کی قوم میں سے کوئی یہاں ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ ابو سفیان نے کہا، چنانچہ قریش کے چند لوگوں سمیت مجھے بلایا گیا، اور ہم ہرقل کے سامنے پیش ہوئے اور اس کے سامنے بٹھائے گئے۔ ہرقل نے پوچھا، تم میں سے کون رشتہ دار ہیں اس شخص سے زیادہ قریب جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں ہوں۔ تب انہوں نے مجھے اس کے سامنے بٹھایا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھایا۔ پھر اس نے اپنے ترجمان کو بلایا اور اس سے کہا، ان لوگوں سے کہو کہ میں اس سے اس شخص کے متعلق جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے پوچھنے لگا ہوں۔ اگر اس نے مجھ سے جھوٹ کہا تو تم اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے تھے، اور اللہ کی قسم کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میرے ساتھی میرے برخلاف کہہ دیں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا، اس سے پوچھ تم میں اس کا خاندان کیسا ہے؟ کہتے تھے، میں نے کہا وہ ہم میں خاندانی ہے۔ ہرقل نے پوچھا، کیا اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ کہتے تھے، میں نے کہا نہیں۔ پوچھا، تو کیا پیشتر اس کے کہ وہ دعویٰ کرتا جو اس نے کیا تم اس پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، کیا لوگوں میں سے بڑے بڑے اس کی پیروی کرتے ہیں یا ان میں سے کمزور؟ میں نے کہا بلکہ ان میں سے کمزور۔ پوچھا، کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا ان میں سے کوئی اپنے دین سے اس میں داخل ہونے کے بعد دین سے نفرت کرنے کی وجہ سے مرتد بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے اس سے جنگ بھی کی؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا، پھر اس سے تمہاری لڑائی کیسی رہی؟ میں نے کہا، لڑائی ہمارے اور اس کے درمیان ڈول کی طرح، کبھی وہ ہم کو نقصان پہنچاتا ہے، کبھی ہم اس کو پہنچاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ عہد شکنی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہم اس کی طرف سے ایک میعادی صلح میں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اس میں وہ کیا کچھ کرنے والا ہے۔ اور ابو سفیان کہتے تھے، اللہ کی قسم کسی بات نے موقع نہیں دیا کہ اس میں اپنی طرف سے کچھ کہوں سوائے اس بات کے۔ اس نے پوچھا، کیا کسی نے
اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان سے کہا، اس سے کہو کہ میں نے تم سے اس کے خاندان کے متعلق پوچھا تھا کہ وہ تم میں کیسا ہے، تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں خاندانی ہے، اور رسول بھی اسی طرح اپنی قوم کے شریف خاندانوں ہی میں سے ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا، کیا اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ میں نے خیال کیا اگر اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہو تو میں سمجھتا کہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے باپ دادوں کی بادشاہت کا خواہاں ہے۔ اور میں نے تم سے اس کے پیروں کی بابت پوچھا تھا، کیا وہ لوگوں میں سے کمزور ہیں یا ان میں سے بڑے بڑے لوگ؟ تو تم نے کہا نہیں، ان میں کمزور، اور یہی لوگ رسول کے پیرو ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا، کیا جو اس نے دعویٰ کیا ہے، اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں اس سے سمجھ گیا کہ وہ ایسا انسان نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر تو جھوٹ ترک کرے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے۔ اور میں نے تم سے پوچھا، کیا ان میں سے کوئی اپنے دین سے اس میں داخل ہونے کے بعد اس دین سے نفرت کرنے کی وجہ سے مرتد بھی ہوتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ اور ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے جب وہ دلوں میں بشاشت سے سما جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا، کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو تم نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا، کیا تم نے کبھی اس سے لڑائی بھی کی؟ تم نے کہا کہ ہم نے اس سے جنگ کی، اور جنگ تمہارے اور اس کے درمیان ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ تم کو نقصان پہنچاتا ہے اور کبھی تم اس کو نقصان پہنچاتے ہو، اور رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مگر آخر انجام انہی کا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے تم سے پوچھا، کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ اس طرح رسولوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ عہد شکنی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا، کیا اس سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے خیال کیا کہ اگر اس سے پہلے کوئی یہ دعویٰ کرتا تو میں سمجھتا ایک شخص ہے کہ جس نے ایسی بات کی تقلید کی ہے جو اس سے پہلے بھی کہی گئی۔ ابو سفیان کہتے تھے، اس کے بعد اس نے پوچھا، کس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور صلہ رحمی کرنے اور بدیوں سے بچنے کا حکم کرتا ہے۔ ہرقل کہنے لگا، جو کچھ تم نے اس کے بارے میں کہا ہے، اگر یہ سچ ہے تو یقیناً وہ نبی ہے، اور میں جانتا تھا کہ وہ آنے والا ہے، مگر میں یہ خیال نہیں کرتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اور اگر میں جانتا کہ میں اس کے پاس صحیح سالم پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور اس کی ملاقات پسند کرتا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں کی میل دھوتا، اور ضرور اس کی بادشاہت اس زمین تک پہنچ جائے گی جو میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ ابو سفیان کہتے تھے، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ منگایا اور اس کو پڑھا، تو اس میں یہ مضمون تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے، ہرقل کی طرف جو رومیوں کا سردار ہے، جس نے ہدایت کی پیروی کی، اس پر سلامتی ہو۔ اما بعد میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے، اور اسلام قبول کرو، اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا 2 مرتبہ۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا تو یاد رکھو رعایا کا وبال بھی تم پر پڑے گا۔ اور اے اہل کتاب، تم اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اشہدو بأننا مسلمون تک جب ہرقل اس خط کے پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے پاس آوازیں بلند ہوئیں اور شور بہت ہوا، اور ہمارے متعلق حکم دیا گیا اور ہم نکال دیے گئے۔ ابو سفیان کہتے تھے، جب ہم نکلے میں نے اپنی ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کی تو دھاک بند گئی ہے، اس سے تو اب بنو اسفر کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔
میں اس وقت سے رسول اللہ کے سلسلے کی نسبت یقین کیے رہا کہ وہ ضرور غالب ہوگا، یہاں تک کہ یہ دن آیا اللہ نے مجھ کو اسلام میں داخل کیا۔ زہری کہتے تھے ہرقل نے رومیوں کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، ان کو اپنے ایک محل میں جمع کیا اور کہنے لگا، رومی لوگوں، کیا تمہیں کامیابی اور سیدھے راستے پر رہنے کی خواہش ہے اور یہ کہ تمہاری بادشاہت قائم رہے؟ یہ سن کر وہ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے، مگر انہوں نے ان کو بند پایا۔ ہرقل نے کہا، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ ان کو بلایا اور کہنے لگا، میں نے تو صرف یہ آزمایا تھا کہ تم اپنے دین پر مضبوط بھی ہو، سو میں نے تم سے یہ بات دیکھ لی ہے جو میں چاہتا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ یہ ہے وہ روایت جو ہرقل کے دربار کی ہے۔